ویلکم ٹو الیارین زمبیو۔ آپ نے کبھی نہ کبھی یہ سنا تو ضرور ہوگا کہ ماں بننے کے بعد ایک عورت کا کریئر ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہم جو کتاب ریویو کرنے جا رہے ہیں وہ ان تمام اسٹیریوٹائپس کو توڑتا ہے۔ لوئس ویبسٹر نہ صرف 2 بچوں کی ماں ہیں بلکہ انہیں برٹنز ٹاپ ریئل رول ماڈل کا ایوارڈ بھی دیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ وہ بیونڈ دا اسکول رن .com چلاتی ہیں۔ تو چلے اس بک کی طرف چلتے ہیں اور تمام اسٹیریوٹائپس کو بریک کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے زیادہ تر آرگنائزیشنز یا انسٹیٹیوشنز ماؤں کو اکوموڈیٹ نہیں کرتے، یعنی اب یہ خاتون کام کے قابل نہیں رہی ہیں یا پھر اب یہ خاتون کام کو توجہ نہیں دے پائیں گی۔ اکثر مائیں اپنے بچے کو مکمل توجہ دینے کے لیے جابس چھوڑ دیتی ہیں اور پھر کچھ عرصے بعد جب وہ اپنی پروفیشنل لائف میں واپس جانے کی کوشش کرتی ہیں تو انہیں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آتھر کے مطابق ماؤں کو ان تمام مشکلات سے نکل کر واپس سے اپنے حوصلے کو باندھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ ممکن ہے۔ سب سے پہلی بات، ماں بننے کے بعد ایک عورت اپنا کریئر یعنی اپنا کام اپنے اقدار کے مطابق کر سکتی ہے۔ یہ آتھر خود چونکہ ایک ورکنگ ویمن تھیں، کام کرتی تھیں، تو ان کے کچھ اقدار تھے، ان کی کچھ ویلیوز تھیں جس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ کام کرنا پسند کرتی تھیں، کام کو انجوائے کرتی تھیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ جس جگہ کام کرتی تھیں وہاں اس کے اپوزٹ ہوتا تھا، وہاں پہ کمپٹیٹیو پریکٹسز تھے۔ اب چونکہ وہ کائنڈ تھی اور وہ لوگوں کے ساتھ مل کے کولیبریٹ کر کے کام کرنا پسند کرتی تھی تو وہ اپنی جاب سے تنگ آ چکی تھی، لیکن وہ ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ 9 to 5 کام کرنے والے کب خوش ہوتے ہیں اور ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی، تو وہ اسی طرح چلتی گئیں۔ فائنلی جب وہ ماں بنی تو انہیں کچھ وقت اپنے ساتھ ملا، تب انہیں یہ احساس ہوا کہ کبھی وہ اپنی جاب کو انجوائے کرتی ہی نہیں تھی۔ وہ 9 to 5 کا کام اسے اسی لیے تھکاتا تھا کیونکہ وہ اس کے اقدار کے مطابق نہیں تھا۔ اس آتھر نے اسی لیے بیونڈ دا اسکول رن .com کی نامی ویب سائٹ کھولی اور اس ویب سائٹ پہ انہوں نے دنیا بھر کی تمام ماؤں کو نہ صرف اپنا بزنس کھولنے میں مدد دی بلکہ انہیں وہ ریسورسز بھی پرووائڈ کیے جس سے وہ اپنا ذاتی کام کر سکتی ہیں یا پھر وہ کر سکتی ہیں جو وہ ایکچولی پسند کرتی ہیں۔ ایک دن یہ آتھر ٹرین پہ کہیں جا رہی تھیں اور اسٹرالر میں ان کا بچہ ان کے ساتھ تھا۔ جب وہ ٹرین کے پاس پہنچی تو 2 آدمیوں نے ان کی مدد کی وہ اسٹرالر اٹھا کر ٹرین پہ چڑھانے کی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس آتھر سے سوال کیا، آپ کہاں شاپنگ پہ جا رہی ہیں؟ آتھر کو کافی شوق لگا کہ انہوں نے مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ میں کہیں کام پہ تو نہیں جا رہی۔ پھر انہیں یہ خیال آیا کہ کوئی بات نہیں، رہنے دیتے ہیں، جبکہ وہ پرائم منسٹر کے اسسٹنٹ کو ایڈوائز کرنے جا رہی تھیں، یعنی ایز این ایڈوائزر کام کر رہی تھیں ان کی۔ تب انہیں یہ خیال آیا کہ سوسائٹی میں کتنے زیادہ اسٹیریوٹائپس ہوتے ہیں ایک عورت کو لے کے، کہ چونکہ میں ماں بن گئی ہوں اور میرے ساتھ بچہ ہے تو شاید میں شاپنگ پہ ہی جا رہی ہوں گی۔ یہاں پر آتھر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرتی ہیں۔ مائیں نہ صرف بہت اچھی امپلائیز ہوتی ہیں بلکہ بہت ہی بہترین بزنس لیڈرز بھی بن جاتی ہیں۔ ماں بننے کے بعد نہ صرف ماں بننا ان کو رسپانسبلٹی سکھاتا ہے بلکہ وہ اپنی زندگی میں آرگنائزڈ بھی ہو جاتی ہیں اور اپنے ٹائم کو بہت ایفیشینٹلی یوز کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ مائیں زیادہ سوچنے لگ جاتی ہیں، ریفلیکٹ کرنے لگ جاتی ہیں اور چیزوں کو پلان کرتی ہیں لانگ ٹرم کے لیے۔ یہ ساری خصوصیات جب ماں بننے کے بعد ایک عورت میں نیچرلی آ جاتی ہیں تو نہ صرف وہ ایک بہت اچھی امپلائی بنتی ہیں بلکہ بہت ہی اچھی بزنس لیڈر بھی بن سکتی ہیں۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، بچے ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہماری خودآداد صلاحیتیں لمیٹڈ نہیں ہیں، یعنی محدود نہیں ہیں۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ میں گانا نہیں گا سکتا یا گا سکتی، میری میتھس اچھی نہیں ہے، میں انگلش میں اچھی نہیں ہوں۔ آتھر اپنی خود کی سٹوری بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے بار بار یہ بتایا جاتا تھا کہ میں لکھ نہیں سکتی۔ اسکول میں
میرے بہت پور گریڈز آتے تھے، یعنی بہت خراب گریڈز آتے تھے میرے انگلش میں، اور اس کے علاوہ میں نے ایک PR ایجنسی کی جاب بھی لوز کر لی تھی کیونکہ میری رائٹنگ اچھی نہیں تھی. ان لوگوں نے مجھے یہ کہہ کے نکال دیا. لیکن میں ڈسکریج نہیں ہوئی، میں پریکٹس کرتی گئی، اور آج میں برٹنس کی لیڈنگ نیوز پیپر یعنی گارڈین کو پبلش کرتی ہوں، اور میں بک بھی لکھتی ہوں اور لکھ رہی ہوں. آتھر یہ بتاتے ہوئے اس بات کو ہائی لائٹ کرتی ہے کہ بچے کسی ایک چیز پر سٹک نہیں رہتے، وہ ڈفرینٹ چیزیں ٹرائی کرتے ہیں بچپن میں، لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں ہم بڑے محدود کر دیتے ہیں خود کو، کیونکہ ہمارا انوائرمنٹ ہمیں یہ کہتا ہے. ہم خود کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے اور آگے بڑھ جاتے ہیں اور بہت ہی ایک محدود زون میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. اس سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے، اور یہ کام ہمیں بچے سکھاتے ہیں کہ ہمیں صرف پریکٹس اور نئے سکلز کو آزمانے کی ضرورت ہے. کیا پتہ وہی ہمارا سب سے بیسٹ سکل ہو. ایک اور بہت اہم بات کہ ایک ماں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کی بزنس لائف یا اس کی ورک لائف اور اس کا فیملی ٹائم الگ الگ ہونا چاہیے. یعنی جب وہ کام پہ ہے تو کام پر اپنا پورا فوکس رکھے، اور جب وہ گھر آ جائے تو اسے یہ پتہ ہو کہ اب اسے کام نہیں کرنا. یہ دونوں چیزیں جب الگ ہو جاتی ہیں تو خود بخود ایک بندہ فلرش کرنے لگ جاتا ہے یا اپنی کام پر مکمل توجہ دینے لگ جاتا ہے. آخری اور بہت اہم بات وہ یہ ہے کہ پیرنٹس کا مطلب ہوتا ہے ماں اور باپ دونوں. اگر آپ ایک ماں ہیں اور آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کے بچے کی پوری ذمہ داری آپ پر ہے تو ایسا نہیں ہے. بچے کی ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے، یعنی ماں اور باپ دونوں کی. یقیناً اکثر ہمارے معاشرتی دباؤ کی وجہ سے ایک مرد چونکہ کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ گھر پہ زیادہ وقت نہیں گزارتا، تو یوں اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ماں ہی صرف کیپیبل ہے، یا پھر ماں ہی صرف ہمارے بچے کا ٹھیک سے خیال رکھ سکتی ہے، کیونکہ وہ کبھی اس کو پریکٹس ہی نہیں کرتا. یہاں پر ماں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اگر بچہ والد کے پاس ہے تو والد سے کوئی غلطی ہو جائے گی یا پھر بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، جسے ہم میٹرنل گیٹ کیپنگ بھی کہتے ہیں. ماں کو والد کی طرف بھی بچے کی ذمہ داریاں ڈالنے کی ضرورت ہے، یعنی وہ والد پر بھروسہ کرے، اور جب وہ کام سے آ جائے یا کچھ وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا چاہے تو وہ اسے پورا فریڈم دے اور بار بار اس پر چیک نہ رکھے. اس طرح سے بچے کا بھی بانڈنگ دونوں کے ساتھ بنے گا اور رسپانسبلٹیز بھی بڑھ جائیں گی. اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ ایک والد بھی اپنے آپ کو پیرنٹ محسوس کرے گا اور اس کی پیرنٹنگ سکلز اچھی ہو جائیں گی. ریسرچ سے ثابت ہوتا ہے کہ جب بچہ ماں اور باپ دونوں کے ساتھ ٹائم گزارتا ہے تو ڈفرینٹ پیرنٹنگ ٹیکنیکس کی وجہ سے، یعنی والد اور والدہ کے ڈفرینٹ طریقے سے بچے کو ہینڈل کرنے کی وجہ سے بچہ زیادہ اچھے سے گرو ہوتا ہے، زیادہ اچھے سے سیکھتا ہے. ہم اس بک کو سمرائز کرتے ہوئے اس بات پر ضرور روشنی ڈالیں گے کہ ہماری سوسائٹی ہمیں بہت ساری کاموں سے روکتی ہے جب ہم والدین یا اسپیسیفکلی جب ہم ماں بن جاتے ہیں. اکثر یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ کمانے کی ذمہ داری صرف فادرز پہ یا مردوں پر پڑتی ہے. یقیناً ہر فیملی کا سٹائل الگ ہوتا ہے، کہیں باپ کماتا ہے تو کہیں ماں ورکنگ ہوتی ہے. کسی بھی صورت میں نہ باپ کو نہ ماں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ بچہ ہونے کے بعد کام نہیں کر سکتے. یقیناً بچہ ہونے کے بعد آپ کو اپنی لائف کو مولڈ کرنا پڑے گا اپنے بچے کے حساب سے، لیکن بچہ ہونے کے بعد آپ کی قابلیت میں کوئی کمی نہیں آتی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. اور اگر آپ کو کوئی ایسی بک لگتی ہے جو ہم ریویو کر سکتے ہیں تو پلیز کمنٹس پہ ہمیں بتائیے. تھینک یو. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.